بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزانہ مسلمانوں کا ہم نوا، لیکن کفار قریش نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزانہ کے ساتھ مخالفینہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزانہ پر حملہ بول دیا اور جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس سے آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزانہ کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا ہرجانہ ادا کرے یا معاہدہ توڑ دے۔ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانصاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی دستہ میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوفزدہ ہو گئے، ان میں مقابلے کی جرأت نہ ہوئی۔ رحمت عالم سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا، تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جانصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بدلہ لو؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رافداری عفادار گزار کا رویہ اختیار کیا اس کی نظر نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 320 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھریدرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ کسر روم کا قاصد یہ مناظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جو کہ کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھریدری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیاش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اناج نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دنیاوی آرام و راحت سے کیا کام؟ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا خرید کر لاتے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنے دست مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں خود پہل کرتے، چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ کسر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ کسر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوتی ہے۔ کسر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے، نہیں۔ کسر روم نے اس پر کہا، جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔